شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے. عارف احمد زئی صاحب, نذیر احمد عباسی صاحب, ڈاکٹر امجد صاحب اور لیاقت صاحب سے کی طرف سے یہ اور میری طرف سے یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ صوبائی حکومت اس امر کی پرزور سفارش کرتی ہے کہ 23 مارچ 1940 کی ایک تاریخی قرارداد پاکستان پاس ہوئی, جس کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خود مختار اور آزاد ریاست تھی. کلمہ حق کے نام پر بننے والے ملک میں بدقسمتی سے ابھی تک اسلامی قوانین نافذ نہ ہو سکے, جبکہ آج کل مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والے ملک اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں. بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد خود مختار فلسطین کے قیام تک اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا, اور پوری قوم اس فرمان عالی شان کا احترام کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے. امریکہ کے حالیہ دورے میں پاکستانی نمائندہ وفد میں شامل شخصیات اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاہدے پر رضامندی کا وعدہ کر چکی ہے. وہ شخصیت پاکستانی قوم کے منتخب شدہ شخصیات نہیں ہے. کامن ویلتھ اور دیگر فورمز نے 8 فروری کے الیکشن سے بننے والی مرکزی, پنجاب, سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں کو دھاندلی کے ذریعے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر غلط قرار دیا ہے. اس لیے موجودہ وزیراعظم عوامی نمائندہ وزیراعظم نہیں ہے, اور نہیں وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ترجمانی کا حق رکھتا ہے. جبکہ دوسری شخصیت پاکستان کا سرکاری ملازم ہے, جس کی ذمہ داری مملکت خداداد کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور عوام کو پرامن ماحول دینا ہے, جس میں وہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں. ان کے پاس پاکستانی قوم کا مینڈیٹ نہیں, جس کی بنیاد پر وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی 24 کروڑ عوام کی رائے کے خلاف کوئی معاہدہ کر سکے. جناب اسپیکر صاحب, یہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا عوام کی منتخب شدہ نمائندہ اسمبلی ہے, اور یہ عوام کی ترجمان اسمبلی صوبائی حکومت کو ہدایت کرتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اس قرارداد کی روشنی میں آگاہ کرے کہ پاکستانی قوم اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام نہ تو ان دونوں شخصیات کو قوم کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. اسرائیل نامنظور, اسرائیل. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آپ اس کو بڑے سمپل انداز میں سے بھی پیش کر سکتے تھے. بہرحال اسرائیل. The desire of the House that the resolution moved by the honorable member may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed by majority. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, یہ ایوان وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت سے پرزور سفارش کرتی ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کہ جس نے اپنی کارکردگی کے بنیاد پر سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں بلند کیا. سابق وزیر اعظم پاکستان 80 سے 85% پاکستانی عوام کے مقبول لیڈر کہ جس نے شوکت خانم اسپتال و نمل یونیورسٹی کے داغبیل ڈال کر ناحق سیاسی اسیر بنا کر ایک طرف تو اقوام متحدہ کے قانون کی کلی خلاف ورزی ہے, تو دوسری طرف ایک ناحق سیاسی قیدی کو ان کے درجے کے مطابق علاج معالجے کی سہولت نہ دینا انسانی حقوق و آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. لہذا یہ صوبائی اسمبلی حکومت سے پرزور سفارش کرتی ہے کہ ملک و ملت کے اس قومی ہیرو کو اور سابق وزیر اعظم کو علاج و معالجے بذریعہ شوکت خانم اسپتال یا ان کے ذاتی معالج کے ذریعے کروا کر بین الاقوامی ذمہ داری اور قانون پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی نہ کی جائے. نیز بحیثیت سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کو بھی اسی نوعیت کے علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کی جائے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اچھا جناب اسپیکر صاحب, یہ بھی جوائنٹ ریزولوشن ہے. امجد صاحب, عارف احمد زئی, نذیر احمد عباسی صاحب, ایک کو تو لے لیں پہلے. آپ نے تو ریپڈ فائر نہ کریں نا, ایک ریزولوشن کو تو مجھے ٹیک اپ کرنے دیں. نہیں, یہ اسی کا میں نے کہا یہ جوائنٹ ریزولوشن. Is it the desire of the House that the resolution moved by the honorable member may be passed? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed unanimously. تمام معزز اراکین اسمبلی, آپ کی
डेस्क पे प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 2025 की नई कॉपीज़ रख दी गई हैं, बराए मेहरबानी इनको पढ़ें। ये इसमें रूल 156 जो है उसकी सब क्लास 4 कहती है, इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली एक्सप्रेस्ड एंड शैल रेस सब्सटेंशली वन मैन डेफिनेट इशू। तो ये चीज़ें आप देखें, उसको रूल्स के साथ अलाइन करें और उसको पेश करें ताकि देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को चीज़ ठीक तरीके से समझ में आए। जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करती है। ये सूबाई असम्बली सूबाई हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करती है कि वो वफाकी हुकूमत से मुतालबा करे कि मुस्लिमा के लीडर, कौमी हीरो और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब, जो कि इस वक्त नाहक सियासी असीर है और कैद व बंद की सूबत बर्दाश्त कर रहे हैं, के बावजूद सरकारी शेड्यूल जो कि बरोज़ मंगल बराए फैमिली मेम्बर्स व कला और बरोज़ जुमरात सियासी वर्कर्स व कैदीन से जेल में मुलाकात कराने नहीं दिया जा रहा। बेहसियत सियासी असीर जनाब इमरान खान को जेल शेड्यूल के मुताबिक अपनी ही जुमात के सियासी कैदीन, पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स के साथ मुलाकात कराई जाए, क्योंकि जमहूरी तर्ज अमल के मुताबिक पार्टी का ये तो अवैध रहमान साहब पास करा चुके हैं। ये उससे थोड़ा डिफरेंस है सर, उसमें सिर्फ सीएम साहब के लिए था, इसमें सब्जेक्ट है कि इसका सब्सटेंस है कि ये हो चुकी है। ओके, थैंक यू सर। ठीक हो गया।